پاکستان 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 جیوے پاکستان. واہ 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 چودھری صاحب، آج تو آپ بڑی لہر بہر میں نظر آ رہے ہیں، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے. تجھے پتہ ہے یوم آزادی آ رہی ہے، ہاں ماشاء اللہ ماشاء 14 اللہ، اگست آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اور تو ویسے بھی بڑا کہتا تھا نا کہ بیٹھک میں چوہی صاحب ہمیشہ سیاست ہی سیاست کرتے رہتے ہیں. ہاں ہاں یہ تو میں کہتا ہوں. تو آج اپنے اس سیاست کو دور کر دیا ہے. آج کیسے چوہی صاحب؟ یہ دیکھیں، استعفیٰ دے دیا آپ نے؟ نہیں ہاں تو پھر استعفیٰ دے دیا. کیوں میرے گھر پہ جوانا ہے؟ تو کیا میں سمجھ نہیں سکا آپ کی بات. جناب اعلیٰ دیکھیں 14 اگست آ رہی ہے، آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے. 14 اگست کا سیاست نہ تو کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں نہیں بالکل نہیں ہے. اس وجہ سے جن لوگوں نے بڑا کام کیا ہے ان لوگوں کو ہم نے بیٹھک میں بلایا ہے. یہ دیکھیں سامنے بیٹھے ہوئے جمال شاہ صاحب، ماشاء اللہ ماشاء ایسی اللہ، ایسی مورتیں بناتے ہیں. واہ واہ واہ. ایک دن تو انہوں نے بنائی ہے، کوئی مجسمہ سا بنایا، میں سمجھا اصلی ہے. ادھر میں پورے آدھا گھنٹہ گلاں کرتا رہا، کوئی جواب ہی کوئی نہ. اے دیکھو جناب ہے نذیر صابر صاحب کو بما واہ واہ بڑا واہ. پاکستان کا نام روشن کیتا ہے. بڑا نام روشن کیا جی. اے جناب ہمارا رئیس صاحب، اے واجد نواز، واہ واہ. واجد بھی جانے نے. ایک اور بھی جہاں انہوں کا تعارف ہے نا، مشرف بڑا انہوں پسند کرتا سی، اچھا ان کی وجہ سے میں بھی پسند کر لیا پہ. بڑی بات. چوہی صاحب آپ نقل تو اتارتے ہیں نا ان کی. اور یہ عامر صاحب، عامر صاحب یہ طبلہ شبلہ بجاتے ہیں. تبلا نے اپنے اے نا سمجھی مشرف ہے. اچھا اچھا یہ ان کا اپنا ہے. ہاں چوہی صاحب ویسے ایک بات ہے، یہ جو آپ نے پہلے جیوے جیوے پاکستان گایا ہے نا، جی جی. یہ خالی اب ترانوں میں ہی رہ گیا ہے، خالی 14 اگست کو رہ گیا ہے، اندر سے ہماری اسپرٹ ختم ہو گئی ہے. کیوں جی شاہ جی تسی دسو اس بارے. بات تو صحیح ہے چودھری صاحب. وجہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتا ہوں. شادی شدہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد محسوس نہیں کرتا. شادی شدہ ہیں؟ بس سنجیدہ گل کر رہے ہیں. اچھا سنجیدہ بات کر رہے ہیں. نہیں واقعی آپ اگر گرد و پیش پہ ذرا نظر ڈالیں تو نفس نفسی ہے، برا حال ہے. اگر ایک مسئلہ نہیں ہے تو آفت ہمیں گھیر لیتی ہے. بے پناہ پاکستانی جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں، یعنی ہماری تاریخ کے یعنی سخت ترین سیلاب میں گھرے ہوئے لوگ ہیں. کروڑ سے اوپر 1.30 کروڑ لوگ. میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ ہمیں درخواست کرنی چاہیے اپنے بھائیوں سے کہ وہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں. چوہی صاحب آپ نے ہمیشہ اس طرح کے کام کرنے ہیں، سارے بندوں کا طرح کر دیا آپ نے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو نے میرے سے جو غبارہ چھینا ہے نا، اگر وہ میرے پاس رہتا ہے تو نہ پڑتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اس سے کھیل رہے تھے نا، تو اس میں سے چی چی کی آوازیں آ رہی تھی اور سارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے تھے، اس لیے میں نے نیچے رکھا ہے. وہ میرا سیاسی سیاسی غبارہ سی، اس وجہ سے چیچی کی آوازیں آ رہی تھی. سیاسی غباروں سے اسی طرح یہ ہوائیں نکلتی ہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. نذیر صابر صاحب آپ فرمائیے، سیلاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آفت ہے، یوم آزادی بھی ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ آزادی کا دن ہم جس طریقے سے منا رہے ہیں، شاید ہماری تاریخ میں 63 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ قوم بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے. لیکن یہ میرے خیال میں پاکستان کی قوم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم بہت دفعہ ایسے طوفانوں سے پار کر چکے ہیں. اس قوم کی حیثیت سے میرے خیال میں زیادہ امیدیں ہیں یوتھ سے، وہ باہر نکلیں اور میرے خیال میں ان خوشیوں اور دکھوں کے جو ماحول ہے اس کو پورا گلگت بلتستان سے لے کے ساحل سمندر تک جو مشکل حالات سے گزر رہی ہے قوم، احساس تھوڑا سا مجھے یہ ہو رہا ہے کہ ہم کولیکٹیو ایک آرگنائز طریقے سے کسی بھی کرائسس سے ہم فیس کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کل کے 2-3 ٹیلی ویژن پروگرامز میں یوتھ پوچھ رہی تھی ایک بچی کہ میں کون سے پلیٹ فارم سے جا کے مدد کروں. تیار ہیں لوگ، لیکن ہم ایک آرگنائز طریقے سے کسی بھی مسئلے کو فیس کرنے کے لیے سب کس نے آرگنائز کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، میڈیا نے کرنا ہے، کون کس نے کرنا ہے اور کون نہیں کر رہا یہ بھی ذرا بتائیں. میڈیا تھوڑا سا معذرت کے ساتھ کنفیوژن بھی پیدا کر رہی ہے. اتنا بڑا ایک ہم امتحان سے گزر رہے ہیں تو اوپر سے 2-3 ٹیلی ویژن کے ساتھ پرابلم ہے. کوئی وہ کرائسس کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی پریزیڈنٹ کے وزٹ کے حوالے سے، اس حوالے سے میں بھی ایک وزٹ ادھر دائیں بائیں لے گئے. شاہ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ ذرا فوکسڈ رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کلیمٹی جو ہے، یہ ڈیزاسٹر ظاہر ہے آسمانی آفت ہے، کسی سیاستدان کی وجہ سے نہیں ہے، کسی فوجی کی وجہ سے نہیں ہے. میڈیا کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے
کلیئرٹی سے بالکل ایکوریٹ انفارمیشن دے. کرٹیکل ہونا ذرا سا چھوڑ دے اس وقت, کیونکہ حالات بہت ہی سنجیدہ ہیں. صحیح بات کی آپ نے. میڈیا کو چاہیے کہ وہ عرض کرے تمام پاکستانیوں کو کہ مدد کے لیے آگے بڑھے, اس لیے کہ باہر سے کسی نے نہیں آنا ہے. اچھا شاہ جی, آپ نے کہا کہ یہ جو آفت ہے یہ کسی سیاستدان کی وجہ سے نہیں ہے اور کسی فوجی کی وجہ سے نہیں ہے, ان کی وجہ سے بھی آفتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں؟ وہ تو پچھلے 63 سالوں میں جو آفتیں آئی ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں. فوجیوں کی وجہ سے سیلاب کی آفت کی بات کر رہے ہیں, سیاسی آفت والے درمیان جی انہوں نے بات کی ہے نا. میں نے تجھے پہلے کہا کہ آج سیاست کی کوئی بات نہیں کرنی. اچھا اچھا, تو پھر جان بوجھ کے جناب میں سمجھنے کے لیے چودھری صاحب میں ذرا عرض کروں. چودھری صاحب میرے خیال ہے اس ملک میں وہ جو کوئی 2-2.5 ماہ آپ نے وزارت عظمہ سنبھالی, وہ بہترین زمانہ تھا. ورنہ 63 سال تو اور یقین گل میں نے نہیں دسی کہ تسی میری تعریف کرنی وہ ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 45 دن یہ ملک میں شاہ جی تھے نہیں نا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ بڑا اچھا تھا. کیوں جی شاہ جی, آپ ویسے کوشش کر رہے ہیں دوبارہ آنے کی کہ نہیں؟ نہیں وہ تو دیکھو جو کچھ آج کل ہو رہا ہے موقع ہے ویسے سیاستدانوں کے ساتھ آج کل شاہ جی جو کچھ ہو رہا ہے, تو میں تو فی الحال توبہ کر کے بیٹھا ہوں. نہیں ویسے اس وقت شاہ جی کرائسس میں ہیں. پیر صاحب جو ہیں آپ کوشش کریں آ جائیں گے. وہ جو مشرف کی گل کر رہے پتہ نہیں جی, چھوڑیں جی. اچھا یہ رئیس صاحب ہیں, صاحب کتاب شاہ جی جو. ہاں آپ نے پیر سید پرویز مشرف صاحب, یہ گوڑیاں گلا کر اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں. یہ رئیس صاحب ہیں, آپ بھی بڑی بڑی کانفرنسوں میں جا کے شریک ہوئے ہیں دنیا میں. یہ بھی جنیوا گئے تھے, آپ کو پتہ ہے؟ ہاں, تو جنیوا والے کدھر گئے؟ جنیوا والے ادھر ہی تھے. یہ جنیوا گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے اسی اسمبلی ہال میں جہاں پہ بہت سارے لوگ تقریریں کرتے ہیں, انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا. رئیس صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل بالکل ٹھیک. میں کہہ رہا ہوں مشرف کی گل کی, مشرف ان کو بہت پسند کرتا تھا. اچھا کیوں جی, کی وجہ ہے جناب کدھر سنگھی سنگائی. چودھری صاحب میں عرض کروں کہ میں ہوں آرٹسٹ اور سب لوگ مجھے بہت پسند کرتے ہیں. تو آپ ایک کا نام لے رہے ہیں تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ, لیکن آپ بھی بہت پسند کرتے ہیں, آپ بھی بڑا میوزک سنتے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے. رئیس چودھری صاحب کو کچھ سکھائیں, آج دیکھیں شروع میں کتنا اچھا گانا گایا انہوں نے. جی بالکل, جیے پاکستان میرا خیال میں ریاضت کروائیں تاکہ سر میں. ٹھیک ہے بالکل. حالانکہ ان کی وجہ سے پوری قوم کو گانا آ گیا ہے, سارے بیچارے رو رہے ہیں, سارے بیچارے گا رہے ہیں, دل سے آوازیں نکل رہی ہیں ان کی. چوہدری صاحب آپ کی بڑے احسان مند ہے یہ قوم, سارے سیاستدانوں کی. چلو جی, کسی نے کوئی لکھنا پڑھنا آ گیا تو پھر تینوں کی طرح ہے. نہیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا رئیس صاحب جب یہ بجاتے, اچھا یہ بتائیں کہ وہ سنا ہے کہ پرویز مشرف صاحب طبلہ تو بہت اچھا بجاتے ہیں, کبھی انہوں نے یہ بھی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ رئیس صاحب یہ ذرا مجھے بھی ڈبروٹی کاٹنا ذرا سکھائیں؟ راج صاحب گزارش یہ ہے کہ بس جس وقت بھی ہمیں انویٹیشن ملتا تھا, حکم ملتا تھا, ہم چلے جاتے تھے, جا کے سناتے تھے. اور میں نے نہیں کبھی ایسا دیکھا کہ کھل کے کھل کے نہیں بات کر رہے. نہیں میں آپ کو سنسر کر رہے شاہ جی نہیں مطلب ٹھیک ہے, ان کو شوق تھا یہ سارا میوزک سننے کا, تو جب ہم جاتے تھے ان کو سناتے تھے بس یہ. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ڈبل روٹی کٹنے والی گل, وہ نہیں ہوئی. چوہدری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو اور ان مہمانوں کی بھی اجازت ہو تو ایک بریک لے لیں. بڑی مہربانی جناب. یہ ہمارے جو مہمان ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ.